ہوتے ہیں۔ موکلات ایک طاقت ہوتی ہے، ایک پاور ہوتی ہے۔ موکلات کے اندر ایک ایسی پاور ہوتی ہے جس پر وہ معمور ہوتے ہیں اور ہر ایک آیت کے ڈیفنس یعنی دفاع کے اوپر معمور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کرتا ہوں، اور موکلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس ماسٹر کاپی کے محافظ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی غلطی نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ اس کے اوپر معمور کیے گئے ہیں۔ موکلات ملائکہ کی ایک قسم ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ ڈھونڈتے ہوئے اچانک مجھے خیال آیا کہ یہاں بھی دیکھ لو، اور جب وہاں پر دیکھا تو وہی چیز موجود تھی، یہ کون تھا؟ یہ موکل تھا۔ اور انسان کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، اچانک ایک جھونکا آیا، جھٹکا لگا، میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ ہے، بندہ تو کوئی نہیں تھا، دیکھا تو پورے 3 بجے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ تہجد کا وقت ہو گیا، چلو نماز پڑھ لو۔ اس رات بڑی قبولیت کی نماز تھی، یہ یکلخت کیسے ہو گیا؟ یہ موکل تھا جس نے آپ کو جگایا۔ چیزوں کے بھی موکلات ہوتے ہیں، سورہ رحمان کے اندر بھی ہیں، سورہ یاسین کے اندر بھی ہیں، بلکہ ہر چیز میں اور طرح کے واقعات میں موکل ہوتے ہیں، لیکن یہ بغیر اذن کے نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ موکلات کے لیے قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن کو برکت کے لیے پڑھو، موکلات کے لیے نہ پڑھو۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ کہیں جنات ہیں تو ان سے بچو، ہمیشہ غیر جنس سے بچو۔ جنات اگر آپ سے مذاق بھی کریں گے تب بھی آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ جنات کو قابو کرنے والی بات بڑی مشکل ہے۔ جنات کی جنس اور ہے، بے جنس کے ساتھ دوستی نہ کرنا، ان کے ذریعے عرفان نہیں ہو سکتا۔ عرفان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ معرفت الہی جو ہے فرشتوں کو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے منشائے الہی کو نہیں پہچانا کہ آدم علیہ السلام کیوں تخلیق ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو فساد کرے گا اور ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ معرفت الہی ابلیس کو بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جان نہ سکا کہ اللہ کا منشا کیا ہے۔ معرفت الہی پیغمبروں میں بھی پوری نہیں ہوئی، ترتیب وار بتدریج کہیں نہ کہیں آپ کو کمی نظر آ جائے گی۔ معرفت الہی جو ہے وہ مکمل طور پہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ کی معرفت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اصل معرفت یہ ہے، باقی دعوے چلے آ رہے ہیں۔ دعوے جو ہیں یہ معرفت نہیں ہے، جن بھی ایک دعویٰ ہے۔ حقیقت میں اللہ کی معرفت کیا ہے کہ ہم اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ وہ ایسی ذات ہے کہ ہم اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر درویشوں نے یہ کہا کہ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کی یہ پہچان ہے کہ ہم اس کی پہچان نہیں کر سکتے۔